صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذی الکرم۔ نہایتی واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود السلام۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے، اس کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار حاضری اس وقت الحمدللہ خوبصورت تقریب سعید میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استدعا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ملفوظات اور ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو ان عظیم نیک لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ نسبت و ارادت بڑی مضبوط ہے اتباع کی صورت میں، اور یقیناً دوستو محبت کا تقاضا بھی تب پورا ہوتا ہے کہ جب اس میں اتباع نظر آتی ہے، اور فقط منہ سے دعویٰ کر لینا یہ تو پھر ہر کوئی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ یقیناً وہ لوگ الحمدللہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ جنہوں نے بھی آقا علیہ السلام سے محبت کا، صحابہ کرام سے محبت کا، اولیاء کرام سے محبت کا اظہار کیا ہے، تو فقط منہ سے دعوی نہیں کی، الحمدللہ ساتھ ساتھ اتباع کی صورت میں محبت کا رشتہ انہوں نے مضبوط جوڑا ہوا ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی اپنے نانا جان کی خوبصورت زندگی کے مطابق گزری ہے، اور حاضری کا، محبت کا، نسبت کا، آنے کا بہترین تقاضا یہی ہے کہ ہماری زندگی میں سے ان کی زندگی نظر آئے، اور یقیناً اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے۔ کیونکہ پیچھے ہمارا ایک پروگرام چل رہا تھا شفقت کے حوالے سے، ہمدردی کے حوالے سے، پھر اس میں گزشتہ پروگرام میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں میں نے حاضری لگوانے کے حصول کے لیے میں نے الحمدللہ شامل کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کا صحیح معنوں میں تذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے فضائل کی مناسبت سے ایک دو باتیں ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہو جائے، گنبد خضرا کے مقیم بھی خوش ہو جائیں، اور ہمارے ایمان کو بھی تقویت مل جائے۔ اور اس میں شک بھی نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کا جو ذکر ہے
محبت کی صورت میں، پیار کی صورت میں، یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی ہے اور ایمان کی تزکیت بھی ہے، ایمان کی تقویت بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے اور آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے کہ اے میرے آقا کے گھر والوں، یہ آپ کا جملہ ہوتا تھا بڑا خاص امام شافعی علیہ رحمہ کا، کہ اے میرے آقا کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا مقام اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارے اوپر درود و سلام نہ پڑا جائے، ہماری نماز ہی قبول نہ ہو۔ اور اگر آپ چاروں فقہی اماموں کو اٹھا کے دیکھ لیں، قربان جائیں، سب پر رافضیت کے فتوے لگے۔ کس کے؟ یعنی شیعوں کے فتوے لگے کہ یہ شیعہ ہو گئے ہیں، یہ رافضی ہو گئے ہیں۔ ہمارے امام صاحب جن کے ہم مقلد ہیں، قوم نے نہ چھیڑا، قوم نے یہی کہا کہ یہ رافضی ہو گئے ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کی باتیں اتنی کر دی تھی، پیار کی باتیں اتنی کر دی تھی، ذکر اتنا کر دیا تھا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ خاندان میرے آقا علیہ السلام کا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر دل کھول کے ذکر نہ کریں، پھر دل کھول کے ان کی محبت کی باتیں نہ کریں، ان کی تعریف کی باتیں نہ کریں، ان کی عظمت کی باتیں نہ کریں، تو ہمارے دامن میں ہے کیا؟ جبکہ ہماری یعنی موت کے بعد پہلی ملاقات ہی آقا علیہ السلام سے ہو رہی ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام، پھر بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کا، معدت کا سوال خود میرے آقا علیہ السلام نے نہیں کیا ہے۔ ان کی محبت اور محبت جو معدت ہے وہ اللہ تعالیٰ خود مانگ رہا ہے۔ تو یہ جملہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ اگر وہ اعلیٰ ہے، کیا وہ اعلیٰ ہے تو اس کا کلام بھی اعلیٰ ہے، اس کا پیغام بھی اعلیٰ ہے، اس کی پھر مانگ بھی اعلیٰ ہے، اس کی مانگ بھی اعلیٰ ہے۔ تو جن کے لیے مانگے، اب دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے اندر اہل علم بیٹھے ہیں، اب الحمد سے لے کر بناس تک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں تقید لا رہا ہے یا تقید بر تقید لا رہا ہے، قسمیں اٹھا رہا ہے، اپنی ذات کے لیے وہ بات کرتے ہی نہیں ہے۔ وہ جب بھی بات کرتا ہے اپنے محبوب بندوں کا بات کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، آپ لیے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو الحمدللہ ہر یعنی عیب سے مبرہ ہے، اعلیٰ ہے، عظیم ہے۔ اس کی اگر کوئی بھی تعریف نہ کرے تو اس کی تو عظمت میں کوئی رتی بھر بھی فرق نہیں آئے گا، اور اگر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کو اس کا فائدہ ہے۔ اگر میرے آقا علیہ السلام کی کوئی تعریف نہیں کرتا ہے تو میرے آقا کو کوئی تو نقصان نہیں، میرے آقا علیہ السلام کا مقام پھر بھی اعلیٰ ہے۔ ہاں اگر کوئی عظمت بیان کرتا ہے تو اس کو اس کا انعام مل جاتا ہے۔ اس لیے محترم بس انشاءاللہ ایک دو تین اتواریں جو ہمارے پاس ہیں، اس میں انشاءاللہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کا تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ میری بھی حاضری لگ جائے گی، آپ کی بھی حاضری لگ جائے گی، اور جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں وہ بھی آقا علیہ السلام کے حال کے شہزادے ہیں، ان کی روح بھی خوش ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں بڑے پیارے الفاظ فرمائے ہیں، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی یعنی آیت کا آغاز ہو رہا ہے، ذالک الذی سے، یہاں سے آیت کا آغاز ہو رہا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ساتھ ہی کہہ دیا قل لا، قل درمیان میں پھر لفظ آیا قل۔ اب جب کہ اس کے پیچھے بھی فرمایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی فرمایا، اور اس کے آگے بھی قرآن ہے، دیکھو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آگے پھر قرآن ہے، یہ آیت مکمل نہیں ہوئی، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہاں قرآن آیت مکمل ہو رہی ہے، لیکن قربان جائیں کہ قیمت پہ اس پر میں نے بات کی ہے کہ قل جو ہوتا ہے نا ایک تاکیدی لفظ ہے، کسی خاص مقام پہ آتا ہے۔ مثلا اگر میں بات کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، 10-15 منٹ میں نے گفتگو کر لی ہے، سب کی توجہ میری طرف ہے، اور اگر میں دوران گفتگو اگر میں قسم اٹھاتا ہوں نا تو جو سننے والے ہوں گے نا وہ مزید متوجہ ہوں گے، چوکنے ہو جائیں گے کہ یار بات یہ ہے کہ گفتگو تو پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن یکدم درمیان جو قسم اٹھائی ہے نا، اب قسم اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اس لیے کہ اس سے جو اگلا جملہ آ رہا ہے، جو پیغام آ رہا ہے وہ کوئی خاص ہے،
اگر خاص نہ ہوتا تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب اندازہ لگائیں کہ قرآن میں آیت پیچھے سے شروع ہو رہی ہے ذالک الذی سے، اور درمیان میں رب نے فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اپنی میٹھی میٹھی زبان سے۔ تو اب دیکھیں جو پچھلا حصہ ہے وہ زبان نبوت سے نہیں نکلا، بولیے کیا وہ تلاوت زبان نبوت سے نہیں ہوا؟ کیا اس کا خروج جو ہے وہ زبان نبوت سے نہیں ہوا؟ کیا الحمد سے لے کر والناس تک پورا کا پورا قرآن مجید، سارا کا سارا کلام الہیہ کیا کسی اور نے سنایا ہے؟ نہیں، زبان نبوت سے خروج ہوا ہے، زبان نبوت سے تلاوت ہوا ہے، زبان نبوت سے تلاوت ہوتا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا سنایا ہے۔ لیکن جہاں بھی کوئی لفظ الا آ گیا، انا آ گیا، ٹھیک ہے جی، قل آ گیا، لقد آ گیا، کوئی تقییدی لفظ ہے نا، یا کوئی قسمی لفظ آ گیا، تو یہ وہیں آتے ہیں کہ جہاں کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ آیت کا آغاز ہو چکا ہے لیکن آگے خاص بات آئی تو رب نے فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما دیجئے۔ اب فرما دیجئے، حکم کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے کہ فرما دیجئے، اور یہ اعلان کروایا جا رہا ہے، زبان نبوت سے اعلان کروایا جا رہا ہے، اور اعلان کروا کون رہا ہے؟ خالق کائنات کی ذات کروا رہی ہے۔ اعلان رب کروا رہا ہے، اللہ کی ذات کروا رہی ہے، لیکن اعلان کرنے والی ذات کون ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو اعلان کروایا جا رہا ہے اس میں جو چیز طلب ہو رہی ہے، جو چیز مانگی جا رہی ہے، وہ طلب نبی کی نہیں ہے، وہ طلب خالق کائنات کی ہے۔ تو جو چیز طلب خالق کائنات کی ہو تو پھر ماننا پڑے گا، یقین اس میں شک نہیں ہے کہ وہ خود بھی اعلیٰ ہے، جو وہ مانگ رہا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، تو جن کے لیے مانگ رہا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، تو جن سے مانگ رہا ہے، کمال نہیں یار، ہر ایک سے بندہ تو نہیں مانگ سکتا، خاص بندوں سے مانگتا ہے کہ نہیں جی۔ اور ایک بات اور بھی میں شامل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ لینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے، وہ مانگتا نہیں ہے، وہ دیتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، سارے اسی کے بارگاہ میں جھکتے ہیں، سب اس سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی سے کوئی چیز مانگنے کی طلب نہیں، وہ تو دینے والا ہے، وہ تو دیتا ہے، وہ تو خالق، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز مانگ رہا ہے تو قربان جائیں، پھر قربان دیں، وہ چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام رکھتی ہوگی؟ جس چیز کی طلب، جو چیز مانگی جا رہی ہے اور خالق کائنات خود مانگ رہا ہے، اب وہ چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقام رکھتی ہوگی؟ تو پھر جن سے مانگ رہا ہے، قربان جائیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو جن سے مانگا جا رہا ہے، پھر ان میں سے جو دے دے رب کی بارگاہ میں پیش کر دے، خدا کے اس کا مقام بھی کمال ہے۔ تو الحمدللہ آپ بھی خوش نصیب ہیں، میری بھی خوش نصیبی الحمدللہ کہ یہ رب کا کرم فضل ہے، کہ یہ رب کا جو کرم ہے یہ ہمارے اوپر ہی الحمدللہ، کسی اور غیر پہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں لفظ بڑے پیارے ہیں، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا، یہ وہ انعام ہے، یہ وہ انعام ہے، اور اس انعام کی خوشخبری ان کو سنائی جا رہی ہے جو ایماندار بھی ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ یہ وہ انعام ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، لیکن ہے خوشخبری کے لیے ہے جو ایمان لانے والے ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ اور یہ ایمان کا لانا، اچھے اعمال کا کرنا، یہ سارا کچھ بارگاہ مصطفی سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب یہ تحفہ ایمان کا، اعمال صالحہ کا، اگر یہ تحفہ، یہ دولت، یہ خزانہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے مل رہا ہے، یہ تحفہ اور انعام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے مل رہا ہے، پھر ان کے آنے پر مل رہا ہے، تو پھر رب نے بھی کمال کر دیا، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفہ تو ان کو ہم نے دے دیا ہے اور کمال انعام دے دیا ہے، پر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی زبان نبوت سے کہ اعلان کرو۔ اعلان کیا ہے؟ لا اسالکم علیہ اجرا، اس انعام پر، اس تحفے پر، اس دولت پر ہم آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو دینے والے ہیں۔ نفی ہو رہی ہے، لا،
ہم نہیں مانگتے آپ سے، ہمیں مانگنے کی ضرورت، ہم تو دینے والے ہیں. ہاں لیکن ایک کام کرنا ہوگا، ایک کام کرنا ہوگا، کیا؟ الا المودۃ فی القربا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے رب اعلان کروا رہا ہے اور دوہری مور لگ رہی ہے. اعلان کروانے والا بھی اعلیٰ، جس کی زبان نبوت سے کروایا جائے وہ بھی اعلیٰ، کروانے والے بھی اعلیٰ، کرنے والے بھی اعلیٰ، اعلان بھی اعلیٰ، جس کے لیے کروایا جا رہا ہے وہ بھی اعلیٰ. تو جن پر اعلان وہ کیا جا رہا ہے، جن سے وہ چیز مانگی جا رہی ہے، الحمدللہ وہ بھی خوش نصیب اعلیٰ ہے. پھر جو ان میں سے دے دے وہ بھی اعلیٰ ہے. اب ہے کیا مانگنا؟ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے ساتھ. اب یہاں ایک بات بڑی خاص ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے وہ قیامت تک جاری و ساری ہے، مکمل نہیں ہو گیا کہ وہ مکمل ہو گیا جی اب آگے چل نہیں رہا. خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خون فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، خون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، خون حسنین کریمین چل رہا تھا، چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. اور قرآن کا قانون جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا. تو اگر قانون بھی جاری ہے اور جاری رہے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان وہ بھی جاری ہے، جاری رہے گا. اور ہمارے پر یہ سوال تھا، ہے اور ہوگا کہ ہر زمانے والوں پھر تمہیں یہ حکم رب کی طرف سے کیا کہ تم نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت کا، محبت کا رشتہ مضبوط بنانا ہے. اتباع کی صورت میں یہی تیری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اب اتنا جملہ فرمانے کے بعد آگے سنیے. اب یہ نیکی ہے، یہ جو محبت ہے نا، یہ نسبت ہے آقا علیہ السلام گھر والوں کی، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے جو رب کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہے. تو رب نے بھی کمال کر دیا، فرمایا اگر یہ تحفہ تیرے دامن میں آ جائے، اگر یہ نیکی تمہیں مل جائے، اگر یہ تمہیں دولت مل جائے تو پھر کمال کیا ہے؟ وَمَن يَقْتَرِفْ، ہائے ہائے، وَمَن يَقْتَرِفْ، پھر اس نیکی کو جاری رکھنا ہے. اگر یہ نیکی تیرے دامن میں آ جائے تو خوش نصیب ہے، تو پھر بڑے مقدروں کا مالک ہے، بڑے نصیبوں کا مالک ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، پھر اس نیکی کو آپ نے جاری رکھنا ہے، ترک نہیں ہونے دینا. اور اگر تم جاری کرو گے، جاری رکھو گے تو رب کہتا میں ایک اور کمال کر دوں گا، ایک اور انعام دوں گا. مولا وہ کیا ہے؟ فَمَن نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تیری اس نیکی میں جو تو میرے محبوب کے گھر والوں سے پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، اتباع کی صورت میں ان کے گن گا رہا ہے، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تو نیکی کو جاری رکھ، میں اس میں اضافہ کرتا جاؤں گا، اس کو بڑھاتا جاؤں گا، اس میں زیادتی ہوتی جائے گی، اس محبت میں، اس پیار میں، اس عشق میں، اس اتباع میں، اس نسبت ارادت میں. نزد لہو، اللہ فرماتا ہے میں اضافہ کرتا جاؤں گا. تو نے کام کیا کرنا ہے؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اس نیکی کو ترک نہیں ہونے دینا. اگر یہ تحفہ، یہ انعام نیکی کی صورت میں اگر تیرے دامن میں آ جائے تو پھر غنیمت سمجھ، رب کا شکر ادا کر کہ اس عظیم خاندان کی نسبت یار مجھے مل گئی. اور یقیناً اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ سارے فیصلے عالم ارواح سے ہو چکے ہیں. یہ محبت، یہ پیار اگر تیرے دامن میں ہے نا تو پھر یقیناً تو اللہ کا شکر ادا کر کہ عالم ارواح سے ہی تیرا انتخاب ہو چکا ہے. اب اگلا جملہ سن، ابھی میں صرف قرآن کی آیت کا ایک مفہوم پیش کر رہا ہوں، میں حدیث کی طرف رخ نہیں کر رہا. بے شمار حدیثیں ہیں، سینکڑوں حدیثیں ہیں، اور سینکڑوں نہیں تو 20 واقعات ہیں نا کہ محبت کرنے والوں کو کیا کیا ملا. یہ تو موضوع ایسا کہ یہاں پر تک بھی نہیں مکمل ہو سکتا، لیکن اصول برکت کے لیے، حاضری لگوانے کے لیے ہم الحمدللہ یہ تھوڑا سا پروگرام جاری رکھتے ہیں. محرم شریف کے مہینے میں میں واقعہ کربلا کی طرف کبھی نہیں گیا، نہ میں کبھی بیان کیا، میں زندگی میں بیان نہیں کیا. میں نے زندگی میں واقعہ کربلا پیش نہیں کیا. مجھے ایک مسجد میں تقریباً کو 37-38 سال ہو گئے، ایک ہی مسجد میں الحمدللہ. اس سے قبل طالب علم زمانے میں رہا، لیکن میں نے واقعہ کربلا نہیں پیش کیا. ہاں، کربلا کا واقعہ کربلا کا اس کا جو فلسفہ ہے، اس میں جو حقیقت ہے، اس کی 2-4 باتیں جو خاص حقیقت کی ہیں وہ نکال کے لوگوں کو دے دیتا ہوں. اگر کوئی رب کی طرف سے عطا ہو جائے تو حضرت علیہ الرحمٰن نے بھی اس چیز پر یعنی منع کیے بھی نہیں. اور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
خلیفہ اعلی حضرت، ان کو کسی گاؤں میں پروگرام کے لیے بلایا گیا، تو جب وہاں پہنچے کہنے لگے جی سرکار آج نا واقعہ کربلا پیش کیا جائے. واقعہ ہے تو وہ اعلی حضرت کے خلیفہ تھے. تو آپ نے پتہ کیا کیا؟ ان اتنے بڑے محدث جن کو محدث اعظم پاکستان کے نام سے پکارا جاتا ہے، کوئی معمولی شخصیت تھی، اور میرے آقا کی اداؤں کے اتنے عاشق تھے کہ ایک دن گھر سے نکلے، اسٹیشن پر پہنچ گئے تو گھر سے نکلنے کی دعا یاد نہ رہی، اور فیصل آباد کے اسٹیشن سے پھر واپس آئے، گھر داخل ہوئے، پھر نکل کر دعا پڑھ کر پھر اسٹیشن پر گئے. اتنی محبت تھی نبی پاک علیہ السلام کی اداؤں کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں. تو جب واقعہ کربلا کی بات کی کہ تھوڑا واقعہ کربلا پیش کیا جائے، آپ نے کوئی بات نہیں، پیش کر دیتے ہیں. آپ نے کہا نحمد و نصلی و نسلم علی رسول اللہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ سے روانہ ہوئے، مکۃ المکرمہ پہنچے، مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوئے، میدان کربلا میں پہنچے، اور 10 محرم کو آپ کی وہاں شہادت ہوئی. وما علینا الا البلاغ. فرمایا یہ واقعہ کربلا ہے. جو ہم نے آج کل بنا دیا واقعہ کربلا، تو پھر وہ تو اللہ ہی وارث ہے نا. بس وہ پھر شعر و شاعری، پھر ترنم، پھر پتہ نہیں کہاں سے کہا، گھنٹے 1.5 گھنٹے کا یہ سارا واقعہ ہے. کتنا؟ لیکن ہم نے وہ نہیں کرنا کہ جو میدان کربلا میں ہوا ہے، جو امام علی مقام نے قربانی دی ہے، جو آپ کے ساتھیوں نے قربانیاں دی، وہ نہیں کرنا. بس ترنم لگانے ہیں تو جناب بس پتہ نہیں کیا کر جائے. نہیں محترم، حقیقت کو دیکھ، اس کے فلسفے کو دیکھ کہ واقعہ کربلا کا اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے. اردو تو ہم نے جانا نہیں ہے. آئے اور حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ جو اتنی بڑی قربانی دی ہے، اتنی بڑی قربانی دی ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، لیکن اس میں شک نہیں ہے یہ سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی رضا پر تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر تھا. بہرحال آئیے محترم، میں تو فقط فضائل تک رہتا ہوں. سیدھی بات بتاؤں، زندگی کا اصول ہے کہ فضائل اور ان کی زندگی کے کچھ چند ایک ہیرے نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ان کا زہد و تقویٰ ہے، ان کی سخاوت ہے، ان کی عبادت و ریاضت ہے، ان کی دین اسلام کی خدمت ہے، ان کی ہمدردی ہے. جو آقا علیہ السلام کے گھر والوں نے، جو آقا علیہ السلام کے گھر والوں نے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کیا، ہمدردی کی، خیر خواہی کی، پھر ان کا اپنا زہد و تقویٰ، ان کا اپنی عبادت و ریاضت، پھر ان کا اپنے نانا جان کے ساتھ عشق، پھر دین اسلام کی قربانی، جو انہوں نے یہ ان میں سے چند کے ہیرے نکال کے کچھ اپنی تربیت کے لیے، کچھ اپنی اصلاح کے لیے، کچھ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، کچھ آپ کے لیے وہ پیش کر دیتے ہیں. ساتھ ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ چیز ہمارے دامن میں آ جائے. آئیے محترم، اب یہ نیکی ساری ہو گئی. آگے رب نے آخر میں ایک نتیجہ دیا ہے، اس آیت پر کمال دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تو یہ کام کرے گا نا. کون سا؟ اب آپ نے بولنا ہے کون سا کام؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے ساتھ یہ جو رشتہ جوڑنا ہے نا، اگر اس کو تو جاری رکھے گا تو میں اضافہ کرتا جاؤں گا، پھر محبت بڑھتی جائے گی، پھر پیار بڑھتا ہی جائے گا. تو یہ پھر محبت پیار بڑھے گا تو یہ طلب کس کی ہے؟ رب کی ہے. تو پھر رب جب یہ بڑھتا جائے گا، کمال ہوتا جائے گا، تو پھر رب بھی راضی ہوتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے اس عمل کی کوئی قدر کرے یا نہ کرے، قدر میں کروں گا. آئے ہائے، اگلا جملہ خدا کی قسم اس آیت کے جو آخر میں رب نے، ویسے قرآن مجید کا اصول بھی یہ ہے، رب کے کلام کا اصول کیا ہے کہ تم مطالعہ کرو گے نا، ہر آیت کا نتیجہ رب نے آیت کے آخر میں نکال دیا. یہ کلام الہیہ کا خوبصورت منظر ہے. ہر آیت کا نتیجہ اس کے آخر میں رب نے نکال کے سامنے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پروگرام جاری رکھیں، اس کی کوئی قدر کرے یا نہ کرے، اس کی قدر میں کروں گا. باری تعالیٰ کیسے کریں گا؟ تو رب نے قدر کا الفاظ استعمال کرنے سے قبل رب نے بڑے خاص جملے فرمایا ان اللہ، ہائے ہائے، پھر تقیدی لفظ آیا، فرمایا ان اللہ، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں شک نہیں ہے. نہیں، مجھے یہ بتاؤ رب کو اپنے کلام کی صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے جی؟ وہ اعلیٰ نہیں ہے، وہ کمال نہیں ہے، وہ عظیم نہیں ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو وہ آگے پیغام دے رہا ہے نا، وہ پیغام بڑے خاص ہیں. ان پیغاموں سے قبل رب تقید لا رہا ہے، کبھی تقید لاتا ہے، کبھی قسمیں اٹھا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالی غفور شکور،
وہ غفور ہے، بخشش اس کے ہاتھ میں ہے۔ آگے ہے شکور، شکور کا معنی قدر دان، قدر شناس، قدر کرنے والا، پہچاننے والا۔ رب کہتا ہے لوگوں کو کیا پتا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کا مقام، ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کی قدر و منزلت لوگوں کو کیا پتا ہے؟ اگر ان کی محبت اگر کسی کے دامن میں آ جائے لوگوں کو کیا پتا اس کا انعام کیا ہے؟ فرمایا آمین کر میرے بندے، میرے محبوب کے گھر والوں سے پیار کرنے والے میری بات سن۔ مولا کیا فرمایا؟ بخشش کرنے والا میں ہوں، بخشش میرے پاس ہے، بخشش کا خزانہ میرے پاس ہے۔ مولا پھر فرمایا میں تیری قدر کروں گا قیامت کا دن۔ مولا کیسے کرے گا؟ فرمایا غفور شکور، اس طرح قدر کروں گا کہ میں تمہیں جنت کا تاج سر عطا کروں۔ ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غفور شکور۔ اس کو یوں سمجھ لو بخشش کی صورت میں، یہ جملہ بھلانا نہیں ہے، بے شک اللہ فرما رہا ہے بخشش کی، سارے بولیے، بخشش کی صورت میں تیرے اس عمل کی قدر کروں گا۔ نہیں بات سمجھے؟ بخشش کی یہ آخری جملہ اپنے دامن میں رکھ لیں، ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کی صورت میں تیرے اس عمل کی قدر کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا کے گھر والوں کی اتباع کی صورت میں محبت اتنا کمال نیک عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کام تو کرتا جا، جاری رکھ، اضافہ بھی کرتا جاؤں گا، تو نے مجھ سے نہیں مانگنا، میں بغیر مانگے ایسی قدر کروں گا، ایسا پروٹوکول دوں گا دنیا دیکھے گی۔ مولا کیا دے گا؟ فرمایا غفور، میں غفور ہوں، تیری بخشش فرما دوں۔ باقی انشاءاللہ باتیں جاری رہیں گی انشاءاللہ۔